چیزیں تھیں وہ انہیں ملی اور رمضان شریف کا مہینہ ملا، اس کی برکت سے وہ پہلے والے صحابی سے پہلے چلے گئے جنت میں. تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور آج اگر ہم حیات ہیں، ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے، بہت بڑا کرم ہم پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. آج انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، بڑی امپورٹنٹ بہترین ویڈیو ہے. یہ ویڈیو ہے اعتکاف کے تعلق سے. دوستوں، پہلا عشرہ ختم ہو چکا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہو چکا، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اب تیسرے عشرے میں جو سب سے اہم عشرہ ہے دوستوں یہ کہ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا بخش مطلب جہنم سے نجات پانے کا. تو یہ جو تیسرا جو عشرہ ہے دوستوں، یہ بڑا اہم عشرہ ہے دوستوں. اس میں 5 شب قدر ملتی ہیں جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی کہ اپنی زندگی میں آدمی اتنی عبادت نہیں کر سکتا اتنی کہ وہ ایک رات میں اس کی فضیلت ہے. دوسری بات، لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں دوستوں، بہتوں کو تو پتہ ہی نہیں اعتکاف کا مطلب. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف میں سمجھ لیجیے بہت ضروری بیٹھنا ہے. اعتکاف سمجھ لیجیے پورے محلے میں یا کوئی بستی چھوٹی سی ہے یا کوئی محلہ ہے اس طرح کا ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سمجھیے سب کے سب گنہگار ہو گئے. پورے محلے والے، پورے بستی والے گنہگار ہو گئے. اور کوئی بھی ایک آدمی اگر بیٹھ گیا تو جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں مطلب محلے والے، وہ سب اس سے بری ہو گئے. تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، بہت افضل ہے دوستوں. یہ آئیے اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہمارا دوستوں. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا. تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کی کہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کتنا ضروری ہے. دیکھیں، اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو سنت موقدہ ہے. سنت غیر موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ ہے. تاکید کے ساتھ کرنے کا حکم ہے کہ اگر محلے میں، گاؤں میں ایک شخص نے بھی کر لیا تو سارے لوگ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. یہ سنت موقدہ ہے، دھیان رکھیے گا. تاکید کے ساتھ اس کا کرنے کا حکم ہے. بہت سے گاؤں میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ جہاں کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے. ارے بھائی، اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے، اعتکاف کہتے کسے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہ نہیں کہ اس کو بھلا دیا جائے یا پوچھا نہ جائے، اس کا بھی آپ پر گناہ پڑتا ہے. اور اگر کسی کو معلوم ہے وہ بتا نہیں رہا ہے تو اس پر بھی گناہ پڑے گا. اگر کہیں پر گناہ ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو بتانا ضروری ہے آپ کو اور آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو بتائیں گے. اگر نہیں بتائیں گے تو عند اللہ آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کو پتہ تھا پھر ابھی آپ نے بتایا نہیں، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. بہت سی جگہوں پر لوگ ایسے ہیں کہ کچھ مسئلوں کو بیان نہیں کرتے کہ لوگ برا مان جائیں گے. ارے بھائی، لوگ برا مان جائیں گے تو انہیں ماننے دو، اپنی آخرت اچھی کرو. یہ بھائی دنیا ہے، دارالعمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا یہاں کر کے جاؤ گے ویسا وہاں پاؤ گے. اپنی آخرت اچھی کرو. کسی کا یہ مت دیکھو یہ ناراض ہو جائے گا ہم مسئلہ بیان نہیں کریں گے. مسئلہ آپ بیان کریں، وہ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو. وہ ہو جاتا ہے، ہونے دو ناراض. آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ صرف اعتکاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر وہ مسئلہ ہے جو آپ چھپاتے ہیں دوسروں کی ناراضگی کے لیے وہ ناراض نہ ہو جائے. چاہے تو وہ اعتکاف کا مسئلہ ہو، چاہے تو وہ سود کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اسے بتائیں. ہو سکتا ہے وہ آدمی سوال کر دے، وہ شخص سوال کر دے آخرت میں کہ اس شخص نے مجھے نہیں بتایا تھا. اگر یہ شخص بتا دیتا تو ہو سکتا تھا میں توبہ کر لیتا، میں معافی طلب کر لیتا ہوں، میں اس کام کو چھوڑ دیتا. تو وہ چیز جو آپ کو معلوم ہے دوسروں کی ناراضگی کے لیے آپ مت چھپائیے گا، بتائیے گا. تو بات چل رہی تھی اعتکاف کی. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے. جس سال آپ کا وصال ہوا اس رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوزخ اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے. جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے
اللہ رب العزت اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی میں ایک رات آتی ہے شب قدر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اعتکاف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ کچھ لوگ یوں بیان نہیں کرتے کہ وہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ تو سب سے مین چیز ہے کہ مسئلے مسائل میں نہ ہی شرم، نہ ہی رشتہ داری، نہ ہی تعلقات، کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ مسئلہ بیان فرمائیں۔ سامنے والا اگر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، سامنے والا آپ سے تعلق توڑتا ہے تو توڑنے دیں، مگر اپنی آخرت، سامنے والے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کریں۔ آپ مسئلہ صاف طور سے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر ہو اور وہ توبہ کر کے معافی مانگ کر اور وہ سچی راہ اختیار کر لے، تو آپ کی بھی آخرت سنبھل جائے گی اور اس کی بھی آخرت سنبھل جائے گی۔ آپ کی دنیا بھی سنبھلے گی اور آخرت بھی سدھرے گی، اس کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنبھل جائیں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ، فضیلتیں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اگر مکمل طور سے فضیلت پتہ چل جائے تو رات و دن عبادت میں مشغول رہیں گے، رات و دن عبادت کریں گے۔ جیسا کہ کل کے بیان میں میں نے بولا، کل کے بیان میں بتایا کہ وہ 2 شخص جو حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور وہ صحابی بن گئے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوا کہ ایک زیادہ تیز تھے ہر کام میں تو ان کا انتقال پہلے ہوا، شہید ہوئے، لیکن جو 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے گئے اور بعد میں وہ گئے۔ خواب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، جیسا کہ میں نے کل بیان میں بتا دیا، ان سے پیچھے تھے، ہر کام میں پیچھے تھے، وہ جنت میں پہلے کیسے چلے گئے؟ کیونکہ انہیں 1 سال ملا اور اس 1 سال میں انہیں رمضان شریف کا مہینہ ملا، اور رمضان شریف کے مہینے میں انہوں نے عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا، اور وہ 3 عشرے بھی انہیں ملے، اور جس کا میں نے بیان کیا ابھی اعتکاف کا وہ عشرہ، اور اس میں لیلۃ القدر، تو یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ انہیں ملی اور رمضان شریف کا مہینہ ملا، اس کی برکت سے وہ پہلے والے صحابی سے پہلے چلے گئے جنت میں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور آج اگر ہم حیات ہیں، ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے، بہت بڑا کرم ہم پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ تو دوستوں، یہ تمہارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا، سنا، سمجھا، اعتکاف کے اوپر پورا بیان تھا۔ یہ دوستوں، اعتکاف بیٹھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ نے سن لیا بیان میں کہ سمجھ لیے پورا محلہ یا پورا بستی ہے جو بھی کہہ لیں وہ سب اس سے بری ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سب کا سب گنہگار۔ تو اس لیے اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات تو دوستوں یہ ہے جو ہمیں مہینہ ملا رمضان کا، ہم لوگ بڑے قسمت والے ہیں جن کو یہ مہینہ ملا ہے۔ اب آنے والا سال پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، اللہ بہتر جانے۔ تو جو بھی دن بچے ہیں دوستوں اس میں، یعنی کہ تیسرا عشرہ، آخری عشرہ، اور یہ عشرہ بھی دیکھیے کتنی تیزی سے پورا رمضان نکل چکا، بس آخری کچھ دن بچے ہیں۔ تو جو بھی دن بچے ہیں، جو بھی پل ہے، لمحہ ہے دوستوں، اس کو عبادت میں گزار لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، جہنم سے نجات پائیے اور جنت حاصل کر لیجئے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے، اور جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے مرحومین کے لیے مانگیں، پورے امت مسلمہ کے لیے مانگیں دوستوں، دعا کا اہتمام ضرور سے ضرور کریں۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔